حدیث ہے تو آج رزلٹ نکال کے جانا ہے. اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مضبوط عقیدہ. حدیثیں دونوں سن لی, ترجمہ ایک مرتبہ پھر ملاحظہ ہو. حضور نے بخاری میں کہا, حکم دیا کہ سلمینڈر کو قتل کر دو. اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پر پھونکے ماری تھی. مسلم شریف میں ہے کہ جو اس کو پہلی ضرب میں مارے گا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی. وفی الثانیۃ دون ذالک وفی الثالثۃ دون ذالک, جو دوسری میں مارے تو کم, جو تیسری میں مارے کم. یہ گرگٹ نے پھونکیں کم ماری تھی 2007 کے جنوری میں 3980 سال پہلے. بھائی کتنی ریسرچ تمہارے لیے لے آیا میں. گرگٹ نے کب پھونک ماری تھی؟ 3980 سال پہلے. تو آج اگر اس کے بچے کو مارو گے تو 100 نے کیا. آج اس کے بچے کو, میں بخاری سے باہر نہیں گیا, میں بخاری سے باہر, اگر حوالہ غلط ہو تو جو سزا چوکی میری, لیکن اگر صحیح ہے تو بخاری کے ماننے والوں یہ حدیث چھوڑ دیتے ہو. امام بخاری نے کہا جو پہلی ضرب میں مارے 100 نے کیا, تو 3980 سال پہلے گرگٹ نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو جلانے کے لیے پھونک ماری. آج بھی اگر کوئی گرگٹ کو مارے پہلی ضرب میں تو 100 نے کیا, تو نتیجہ نکلا کہ نبی کی گستاخی اتنا بدترین عمل ہے کہ اگر ابا کرے تو نسل کبھی بچے گی نہیں. ابھی میں نے امریکہ میں جب تقریر کی تو مجھے بولے, مختار گڑے مردے کھودنے کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا نہیں, وہ مر گئے چلے گئے چھوڑ دو. میں نے کہا تو بخاری کا جواب کون دے گا بھائی؟ بخاری کا جواب کون دے گا کہ گرگٹ کا قصور کیا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا, گرگٹ کی پھونک سے آگ جل جانی تھی نہیں, خباثت کا پتہ چلا. میلاد میں بم رکھنے اور مارنے سے میلاد بند ہو جائے گا؟ خباثت کا پتہ چلا. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ خباثت کا پتہ چلا. شیطان جو ہے نا بڑی شیطان, اس کے پجاری بڑے ہیں. امریکہ میں ایک گروپ ہے وہ شیطان کو مانتا ہے. یہاں بھی ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. بھائی ماننا تو ہے نا, کسی طرح سے بھی مان لیں. تو اس نے بھی پھر کہا کوئی بات نہیں, نمازیں پڑھتے چلے جاؤ, میں نہیں تمہیں چھڑواؤں گا. حالانکہ وہ قیامت اللہ سے کہہ کر آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. میں سوچ میں پڑ گیا یار, وہ کہتا ہے میں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا, ادھر دھڑا دھڑ نمازیں پڑھوائے جا رہا. اس کو پتا کہتا ہے کہ جن کی قبول ہوتی ہیں انہیں نہیں پڑھنے دوں گا, جن کی نہیں ہوتی ان کو دھڑا دھڑ پڑھنے دوں گا. جن کی نہیں ہوتی ان کو ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا, کیونکہ انہوں نے ایک نماز پڑھ لی رب ثواب دے دے گا. جس کی نہیں ہوتی دھڑا دھڑ. وہ ایک جمشید صاحب اٹھے ہیں, جنید جمشید صاحب, ان کا گانا کوئی نہیں سنتا تھا سوائے ایک کے. وہ آج کل کپڑے کی دکان کرتے ہیں, 30 شاخیں ہیں پاکستان میں ان کی, اور وہ عطر بیچتے ہیں. اتنی بڑی داڑھی رکھ لی ہے, گانا سنتا کوئی نہیں تھا, تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے. کسی نے مشورہ دیا حضور بھوکے مر جاؤ گے, یہاں کپڑے بیچا کرو. ابھی معلوم ہے کیا کرتے, نیو یارک میں آئے کہ یہ ہیوسٹن میں پہنچے. میں نے اخبار میں پڑھا, ایک صاحب بولے نیو یارک سے کہ حضور جنید جمشید صاحب جس پلیٹ میں کھانا کھائیں اس کا ذرا دھون یا جھوٹا نیو یارک بھیج دیجیے گا, کیونکہ جب میں کھاؤں گا تو مجھے شفا ہو جائے گی. میں نے کہا سبحان اللہ, او خبیث آدمی, اور جو گانے گاتا رہا, گانا نہیں چلا تو ادھر آ گیا, اس کا جھوٹا تو شفا ہو جائے, اور داتا علی حجویری کے در کی مٹی کھا کے شفا نہ ہو. یہ فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ سکتا, میری دماغ میں نہیں آ رہا. اور وہ جب سے وہ سعید انور آیا ہے وہ گیند کو مارتا ہی نہیں ہے, کہتا ظلم ہے گیند کو بلہ مارنا. چلو ٹیم ہی گھس گئی ساری کی ساری. وہ کہتا ظلم ہے گیند کو بلہ مارنا. نہیں, میں اس سے نہیں کہتا, تم لوگ نمازیں پڑھو, سب کچھ کرو, لیکن ایک بات یاد رکھنا, نمازیں اور ساری چیزوں کا مرکز جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا احترام ہے. جس دن تمہاری نمازوں, تمہارے حج اور ان تمہاری چیزوں سے احترام نبی ختم ہو گیا, خدا تعالیٰ یہ تمام نمازیں اور تمام چیزیں تمہارے منہ پہ مار ڈالے گا. جتنا بڑا منصوب علیہ ہو, بے ادبی کرنے والے کو اتنی ہی سزا ملتی ہے. اسی لیے کافر کی سزا تھوڑی, مشرک کی سزا تھوڑی, ظالم کی سزا تھوڑی, منافق کی سزا زیادہ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو میں عرض کر جاؤں, کافر اوپر, مشرک اوپر, ظالم اوپر, بے ایمان اوپر, سارے اوپر, منافق نیچے. یہ منافقوں میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ نمازی. منافقوں میں نمازی شامل, بڑے حاجی منافقوں میں شامل. آپ حضور کے دور میں چلے جائیے, ظاہری دور میں
کتنے منافق تھے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ میرے نبی نے جمعے کے دن 37 منافق مسجد سے نکالے تھے. 37 منافق نکالے مسجد سے. کہا چلو تم بھی نکلو, نکل نکل, تم بھی نکل, تم بھی نکل, تم بھی نکل, تم بھی نکل. 37 نکال دیے. لوگ کہتے ہیں کہ مسجد سے مت نکالو, میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے یار نہ نکالو, آنے دیا کرو. اسٹریٹجی ذرا چینج کر دو. میں امریکہ میں کیا کرتا ہوں, یہ جب آتے ہیں تو میں آنے دیتا ہوں, آؤ بیٹھو جی ہم تقریر کریں گے. تو میں نے کہا میں یہاں چوسر کھیل رہا ہوں. میں نے کہا تو کتنا پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا 11 سال یہ اور 6 سال امریکہ کے, 17.5 سال, 6.5 سال وہاں ہو گئے, 17.5 سال مجھے مسلسل تقریریں کرتے ہو گئے. انٹرنیٹ پہ میرا روزانہ انگلش اور اردو میں لیکچر نشر ہوتا ہے پوری دنیا میں. میں نے کہا مجھے تو بتا کہ کون سا ٹاپک تجھے چاہیے, اگر مجھے نہیں آتا تو میں تجھے تقریر کرنے دیتا ہوں. ہم نے تقریر کرنی ہے. میں نے کہا چھوڑ یار, میں نے تبلیغی نصاب کھول لی, میرے پاس نیلے رنگ کی پڑی ہے 100 سال پرانی, میں نے کھول لی. اب دیکھو امریکہ میں وہ بندہ فراڈیا ہوتا ہے جو آئی ڈی چینج کرتا ہے. اگر آپ نے 2 شناختی کارڈ بنائے تو کیا ہوا؟ فراڈیے. 2 نام بنائے تو کیا ہوا؟ فراڈیے. ٹائٹل چینج کر دیا تو کیا ہوئے؟ فراڈیے. تبلیغی نصاب تبلیغی جماعت نے کیوں چینج کی؟ کیوں چینج کی؟ اس کا فضائل اعمال نام کیوں رکھا؟ پتا چلا پہلی غلط تھی, نہیں جی وہ صحیح تھی, تو پھر یہ غلط ہے. اور اس کے پہلے پنے پہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت نے جماعت بنائی تو حضرت سعودی عرب گئے اور وہاں کے جج صاحب سے ملے جو عبد الوہاب نجدی کا پوترا ہے. اس نے تھاپڑا مارا اور کہا جاؤ تجھے میں دعا دیتا ہوں. تو محمد عبد الوہاب نجدی کا پوترا دعا دے تو شفا ہے, اگر کسی ولی کے در پہ جاؤ تو شرک ہے. کوئی تو سمجھا دو یار, یہ عوام ساری کچھ سمجھتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ چودھری شجاعت وزیر اعظم بن جائے, لیکن عوام تو سمجھتی ہے. وہ الگ بات ہے, لیکن عوام تو سمجھتی ہے. چلو ہم لوگوں نے کہا کھلا ہے پاکستان, جس کو آنا ہے آنے دو بھائی, جو جس کی خواہشیں بچپن کی ہیں پوری کر لو. امریکہ کی اخباروں میں لکھا ہوتا واحد وزیر اعظم پاکستان کا جس نے اپنا دور پورا کیا 42 دن. یقین جانو اتنی ہنسی بنتی ہے امریکہ میں, کیا کریں. انڈیا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. آپ لوگوں کو یہاں نہیں پتا کہ وہاں ہمیں کیا برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے بچوں تم سے عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو سنوارو. پڑھ رہے ہو حالات اس کے سنوارو اور کچھ اپنے بھی سنوارو, کچھ ماٹھو بناؤ یار. چائنا کے اندر تمہارا ایک وزیر گیا تو ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک چھوٹی سی بچی اس کے ساتھ بیٹھ کے معلوم ہے کیا کہتی ہے چائنیز میں, ساتھ والا ٹرانسلیٹ کر رہا تھا, کہنے لگی تیرے ہاتھ پہ, آپ کے ہاتھ پہ پھول کیوں نہیں ہے؟ If you work in your country, why not flower on your palm? فلاور کیوں نہیں ہے؟ فلاور کسے بولتے ہیں؟ یہ جب کام کر کر کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں تو چائنا اس کو فلاور بولتا ہے. یہ تیرے ہاتھ پہ فلاور کیوں نہیں ہے؟ تو وزیر کہتا ہے میں شرمندہ ہو گیا. کہتا ہے پھر ہمیں بتایا گیا کہ موزے تم جب مرنے لگا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب میری برسی مناؤ تو چھٹی نہ کرنا بلکہ 2 گھنٹے زیادہ کام کرنا. خدا کا نام ہے پلٹو یار نوجوانوں, ورنہ یقین جانو اس ملک کا کچھ نہیں رہے گا. یہ عجیب حالت ہو جائے گی, میں کس ٹاپک پہ بولوں اور کیا کروں. عجیب ہی حالت ہو گئی ہے. ہمیں پلٹنا ہے نبیوں کی طرف, ہمیں پلٹنا ہے اولیاء کرام کی طرف, ہمیں ان کی طرح زندگی گزارنا ہے اولیاء کرام نے. میں نے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا سنو, تمہیں پرابلمز ہیں لندن میں, تمہیں پرابلم ہے پیرس میں, تمہیں پرابلم ہے فرانس میں, تمہیں پرابلم ہے امریکہ میں, لیکن تمہیں میں ایک گر بتا دیتا ہوں. اگر تم پرابلم سے بچنا چاہتے ہو, اگر لوگوں کی نگاہوں میں معزز بننا چاہتے ہو, تو داتا گنج علی حجویری, گنج بخش علی حجویری, وہ افغانستان چھوڑ کر یہاں ہندوستان میں آئے. معین الدین اجمیری ایران چھوڑ کر انڈیا میں آئے. دونوں اپنے ملکوں میں نہیں رہے, غیروں کے ملکوں میں آئے, لے کر زندگی اس طرح گزاری کہ بادشاہوں کے سروں کو جھکا دیا ہے. اگر غیر ملکوں میں جا کر ممالک میں جا کے اپنی عزت کو بڑھانا ہے تو پھر ایسے کام کرو جیسے خواجہ معین الدین اجمیری نے کی ہے, جیسے داتا حجویری نے کی ہے. لیکن وہاں عجیب قسم کے کام کر رہے ہیں. اپنی عزت کو بڑھاؤ جہاں جاؤ. بات کو ختم کرتا ہوں. حج جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس کی تعظیم کرنی ہے. انبیاء کی تعظیم سکھاتا ہے اور انبیاء کے گستاخوں کی کہتا ہے کہ اظہار کرو, کہ یہ حقارت کا اظہار کرو. ہم جب حج کر کے وہاں سے پلٹے تو کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پاؤں لگے, یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا, یہاں ابراہیم علیہ السلام کی والدہ, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ دوڑی, یہاں تم دوڑو. تو جتنی بھی بہنیں اور بھائی سن رہے ہیں, فلسفہ حج یہی ہے. وہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو دیوانے بن جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیوانے کو دیکھا, اس کے کپڑے صحیح نہیں ہوتے, پھر رہا ہوتا ہے,
اور جب پانی پینے لگتا ہے تو پیتا چلا جاتا ہے، نہیں پیتا تو نہیں پیتا، ننگے پاؤں دوڑ رہا ہوتا ہے، کبھی پتھر اٹھا کے مارنے لگ جاتا ہے، تو جب حج پہ پہنچے تو سر پہ کپڑا نہیں، سر ننگا